رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فرقان ہم پڑھ رہے تھے، جہاں ہم نے بات ختم کی تھی قیامت کا حال چل رہا تھا۔ ایک طرف آخرت کو جھٹلانے والوں کا انجام تھا، دوسری طرف جنت الخلد کا ذکر جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا۔ پھر کہا گیا تھا کانا علی ربک وعدا مسئولا، یہ ایک وعدہ ہے جو آپ کے رب کے ذمے ہے۔ اب آگے آیت 17 جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اس وعدے کے دن کیا کچھ پیش آنے والا ہے اس کی ایک اور جھلک دکھائی گئی۔ پیچھے بھی کچھ جھلکیں ہم نے دیکھی تھی۔ آیت نمبر 17 سورہ فرقان کی دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، يَحْشُرُهُمْ، جمع کرے گا ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کو وہ پوجتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، فَيَقُولُ، پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، انتم، کیا تم نے، اضللتم، گمراہ کیا تھا، عبادی، میرے بندوں کو، ہؤلاء، ان کو، میرے بندوں کو، انہیں، ام، یا، ہم ضلوا، وہ خود گمراہ ہو گئے، ضلوا السبیلا، وہ خود راستے سے گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں بات شروع ہے کہ وہ یوم، وہی بات جس کی پیچھے چل رہی تھی، جس دن کی، جس قیامت کے دن کی، اس دن یحشرہم، ان کا حشر کرے گا۔ حشر کا لفظ اکٹھا کرنے، مختلف ٹھکانوں سے نکال کر ایک جگہ جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا، یعنی گھیر لائے گا، سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا۔ اور ہم کا اشارہ کس طرف ہے؟ مشرکین کی طرف، کہ انہیں جمع کرے گا، سارے مشرکین۔ بات ویسے تو سارے انسان ہوں گے، لیکن یہاں پہ بات ان کی خاص طور پہ چل رہی ہے نا، مشرکین اور کفار کی، تو ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انہیں جمع کرے گا، وما یعبدون، اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اب یہ جو جھلک سامنے رکھی گئی، جو نقشہ دکھایا جا رہا ہے قیامت کا، اس کو تصور میں لائیے، سامنے رکھیے۔ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے، ان کی عبادتیں کرنے والے بھی موجود ہیں۔ وہی میدان حشر میں ایک ہی جگہ، وہ معبود بھی، وہ ان کے عبادت گزار بھی، وہ سارے جمع ہیں، جس کی انہوں نے عبادتیں کی تھیں، خواہ وہ فرشتے ہوں، انبیاء کرام، اللہ کے نیک بندے ہوں، یا ان بزرگ ہستیوں کے نام پر بنائے ہوئے ان کے بت ہوں۔ یہاں پر ویسے بات نظر آ رہی جن سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، وہ ایسا معلوم ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نیک بندوں کی ہو رہی ہے۔ بعد میں جن لوگوں نے عبادت شروع کر دی، خاص طور پہ انبیاء کرام یا بزرگ اور اولیاء جو بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ انہی سے سوال کرے گا۔ جمع تو عبادت کرنے والے بھی ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ نہیں ہے، ان سے نہیں پوچھا جا رہا کہ تم نے کیوں ان کی عبادت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے سوال کرے گا۔ وہ جاہل مشرکین تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے۔ فرمان ہوگا انتم اضللتم عبادی، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یعنی ان کی عقیدت میں ان کو پکار رہے ہیں، ان سے امیدیں رکھ رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ان کو ثابت کرنے کے لیے، ان کی گمراہی کو، مشرکین کی اس وقت ثابت ہوگی، آج بھی ثابت کرنے کے لیے، آج ہمیں بھی سنانے کے لیے وہ اس وقت کی جھلک دکھائی جا رہی ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود راہ راستے بھٹک گئے تھے۔ اسی طرح کے سوال جواب کی تفصیل قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی آتی ہے۔ سورہ سعد میں فرشتوں سے یوم حشر میں اس طرح کا جو سوال کیا جائے گا اس کا بیان ہے وہاں پہ۔ سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال ہوگا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، اس طرح کا سوال اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے کریں گے۔ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ نام ہے، ان کو سب سے زیادہ جیسے معبود بنا دیا گیا، بالکل نعوذ باللہ اللہ کا درجہ جیسے دے دیا گیا ہو، جو شریک کر دیا گیا اللہ کے ساتھ ہی۔ اور ہر جگہ ان بزرگ ہستیوں کا جواب شروع ہوتا ہے سبحانکا سے، کہ اللہ تو پاک ہے۔ اگلی آیت میں بھی اسی طرح سے یہاں پہ آ رہا ہے، آیت 18 میں آ رہا ہے نا، قالوا سبحانکا، پاک ہے آپ کی ذات۔ اس چیز سے بہت بلند ہے، کوئی آپ کا شریک ہو، کسی بھی اختیار میں شریک ہو، آپ کی ذات میں کوئی شریک ہو، آپ کی ذات تو اس سے بہت پاک ہے کہ آپ کی کوئی نعوذ باللہ کوئی اولاد ہو یا کسی کی آپ کو ضرورت ہو۔ ما کان ینبغی لنا، ما کان ینبغی لنا، اسی کی اور تشریح سبحانکا میں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ تو اس سے پاک ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ہو نہیں سکتا،
اور یہ کہ ما کانا ینبغی لنا، ما کانا کہنا بھی کس طرح ہوتا ہے، جیسے یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ کام کرنے کا ہے ہی نہیں. قرآن میں کئی جگہ ہم پیچھے پڑھتے بھی نہیں، ما کانا للنبی کہا گیا، جیسے سورہ توبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے والے نہیں ہیں. یا کوئی اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ما کانا، میرے لائق ہی کام نہیں تھا، اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں ما کانا، یہ نہیں تھا، اس لائق نہیں تھا. ینبغی لنا، ینبغی لنا جو ہے وہ بھی اسی ایمفیسس اور ہو رہا ہے نا، کہ یہ بات، یہ کام ہمارے کرنے کا ہی نہیں ہے، یہ بات ہمیں زیب ہی نہیں دیتی، ہمارے لائق ہی نہیں ہے، ہم اس کے مجال ہی نہیں ہے کہ ہم کر سکیں. یہ ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم یہ کام کرتے، کہ ہم اپنی بندگی کی طرف لوگوں کو نعوذ باللہ بلاتے. ہم یہ نہیں کر سکتے تھے. ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ان کے نتخذ ہم بناتے، من دونک آپ کے سوا. اللہ تعالیٰ سے کو جواب دے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے لائق یہ بات ہی نہیں تھی، ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم بناتے من دونک آپ کے سوا، من اولیاء کسی کو اولیاء بناتے. اولیاء کا لفظ بھی سمجھنے والی بات ہے. اولیاء کہہ کر ہی نعوذ باللہ ان کو مقام دے کر انہیں پکارنا لوگ شروع کر دیتے ہیں نا. وہاں پہ وہ صاف صاف کہہ دیں گے کوئی آپ کا ولی کوئی ہو نہیں سکتا تھا، کوئی ایسا ولی نہیں ہے جس کو پکارا جا سکے جو ہمارے کام آ سکے. ہم تو نہیں بنانے والے تھے، ہم تو نہیں کہنے والے تھے کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا ولی، اپنا مولا بنائے. اور کہیں گے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، اب آگے وہ اور وجہ بتائیں گے کہ اصل کیا بات تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے شرک کیا، لوگوں نے آپ کے سوا دوسروں کو بلایا. اصل کیا بات تھی، ولیکن اور لیکن، متعتہم کیسا ہوتا، متاع انہیں نوازا، انہیں متاع دی، انہیں مال دیا. وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو، ان کے باپ دادا کو بھی دیا. تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے، جیسے نسل در نسل بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے خوب نوازا ہوا ہے، اللہ کی نعمتیں خوب مل رہی ہیں، اور اسے پا کر اسے بھٹک گئے ہوں. حتیٰ یہاں تک کہ دنیا خوب ملتی رہی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، یہاں تک کہ نسو الذکرہ، یہ نسو بھول جانا، وہ بھول گئے، الذکر کو بھول گئے، انہوں نے الذکر ہی کو بھلا دیا. کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق کو، ذکر کو بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور شامت زدہ ہو کر رہے. بورا کرنے بھی ہم دیکھتے ہیں باہر سے ہے. یہ گفتگو تو جیسے قیامت کے دن کی ہمارے سامنے رکھی گئی. اللہ کے نیک بندے اور بزرگ ہستیاں جن کو لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا تھا، اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک کر دیا تھا، وہ اللہ کے سامنے ان لوگوں سے اپنی براءت پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا، بلکہ آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو پا کر وہ غفلت میں پڑ گئے، انہوں نے الذکر کو بھلا دیا. الذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت جس کی طرف رسولوں نے لوگوں کو بلایا. قیامت کی ایک گفتگو آج ہمیں سنائی اسی لیے گئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر، نسل در نسل اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو کر آج انسان اس غفلت میں نہ پڑ جائیں کہ جو ہم کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے. جب کامیابیاں ملتی جائیں، ترقی پاتے چلے جائیں، تو انسان کو کیا غلط فہمی ہو جاتی ہے نا، جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، اسی لیے ہمیں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں. پھر جتنی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، جتنی متاع ملتی ہے، جتنے دنیا کے عیش و عشرت ملتے ہیں، اسی کے دھندوں میں مشغول ہو کر انسان رہ جاتا ہے نا. اس سے بچانے کے لیے ہمیں سنایا جا رہا، ان دھندوں میں، ان نعمتوں میں مشغول ہو کر ذکر کو، قرآن کو، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو، رسول کی لائی ہوئی ہدایت کو بھلانا دے. وہ ہے اصل ہلاکت، وہ ہلاکت کا باعث ہے. دنیا کی نعمتوں میں، اس کی مشغولیات میں انسان اسی کو ذکر ہی کو سب سے پہلے پس سے پش ڈالتا ہے نا. سوچیں ہر مصروفیت کی زد سب سے پہلے قرآن کے مطالعے کے ٹائم پر پڑتی ہے. آج تو کل بڑا مصروفیت کا ٹائم ہے، بہت کوئی مصروفیت چل رہی ہے، سب سے پہلے وہاں سے ٹائم کٹ ہو رہا ہوتا ہے نا. قرآن سے تعلق جو انسان کی فرسٹ پریارٹی ہونی چاہیے نا، کہ اس سے تعلق نہیں ٹوٹے، اس کے ذریعے تو ہم اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے تو ہم ہدایت پر قائم ہیں. اکثر لوگوں کے لیے جیسے لاسٹ پریارٹی ہوتی ہے نا، بہت ہی سکون میں ہو، بہت ہی فرصت کا ٹائم ملا ہوا ہو، تب اس طرف متوجہ ہوں گے. الحمدللہ اس وقت ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں
جنہیں اللہ نے اس کتاب سے جڑے رہنے کی توفیق دی، انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ اس برکت سے فائدہ اٹھانے والے ہوں، اس سے جڑے ہی رہنے والے ہوں، اور اس سے بہترین ہدایت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس ذکر کو بھولنے والے ہوں، اور اس کو جو بھولنے والے ہیں ان کے لیے کیا آتا ہے، وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا، بورا بائر کی جمع، ہلاک ہونے والے، برباد ہونے والے۔ کیسی بربادی ہے نا، اگر ذکر کو بھلا دیا، اور جب بھلائے تو کہاں تک بات چلی جاتی ہے، انسان شرک میں تک پڑ جاتا ہے، دوسرے غلط کاموں میں چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ چیز ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ جو دنیا میں خواب بڑے سردار بنے ہوئے تھے، بڑے مقام پر فائز تھے، اپنی دولت اور اقتدار کی بنا پر دنیا میں ان کو کیسا بڑا اسٹیٹس اور کیا کچھ اپنے آپ کو سمجھے ہوئے تھے، وہ اسی کے تکبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطر میں نہ لا رہے ہوں، لیکن جب وہ اپنے رب کی نصیحت کو بھلا دے، سارا دنیا کے اسٹیٹس ہو، سب کچھ ہو، مقام ہو، ڈگریاں ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ تو اصل میں کیا ہے، قوم بورا ہے، شامت زدہ ہے، ہلاک اور برباد ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں۔ پھر کہا جاتا آیت 19، دیکھیے سورہ فرقان ہم پڑھ رہے ہیں، فقد، پس تحقیق، پس بے شک، قد یاد ہوگا ایمفیسس کے لیے، جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے، پس بے شک، کذبوکم، تو انہوں نے جھٹلا دیا تم کو، بما تقولون، تم جو کہتے ہو، پس بے شک انہوں نے جھٹلا دیا تم کو، جھٹلا دیا وہ جو تم کہتے ہو، فما تستطیعون، پس نہیں تم طاقت رکھتے، صرفن، پھیرنے کی، ولا نصرا، اور مدد، نہ انہیں کوئی مدد مل سکتی ہے، ومن یظلم، اور جو شخص ظلم کرے گا، منکم، تم میں سے، نذقہ، ہم چکھائیں گے، عذاباً کبیرا، بڑا عذاب۔ قد ظاہر ہے وہ ایمفیسس تاکید کے لیے، اور کذبو آ رہا ہے، کذبو ماضی کا صیغہ، پاسٹ ٹینس ہے، حالانکہ یہاں پہ قیامت کی جھلک چل رہی ہے نا، قیامت کی بات ہو رہی ہے، لیکن جیسے وہ بات ہو ہی چکی ہو، بالکل اتنی یقینی بات بتانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جھٹلا چکے تم کو، تمہیں وہ جھٹلا دیں گے۔ اصل تو ہے کم کا خطاب کس سے ہے، وہ جو آج دنیا میں اللہ کے سوا دوسرے سہاروں کی باتیں کر رہے ہیں، جن کے نام پر بھروسے رکھے ہوئے ہیں، وہی ان کو جھٹلا دیں گے۔ دنیا میں جن پہ بھروسے تھے وہ ان کو جھٹلا دیں گے۔ تو کم کا خطاب مشرکین سے ہے اصل میں، اور کذبو جو جھٹلا دیں گے، وہ ان کا خطاب انہوں نے اللہ کے سوا جس کو پکارا تھا ان کی طرف ہے، کہ وہ ان کو جھٹلا دیں گے۔ وہ سارے سہارے جن پر بھروسے تھے، وہ وہاں پہ شفاعت کر دیں گے، وہ وہاں بچا دیں گے، وہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے چلے جائیں گے، وہ سارے سہارے اس وقت ان کو جھٹلا دیں گے۔ اور وہ بات قرآن میں اور بھی کئی جگہ یہ بات بتائی جاتی، یاد رکھنے کی ہے، اس کے کس طرح یہاں اللہ کے سوا جس کسی پہ بھروسہ کیا وہی جھٹلا دیں گے۔ بلکہ سورہ مریم میں تو کہا گیا، کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، کہ وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے، کفر کر دیں گے، ویکونون علیہم ضدہ، اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے، انہی کے مخالف بن جائیں گے، ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ بات صرف اتنی بھی نہیں کہ اللہ کے نیک بندے وہاں ان مشرک بیزار ہوں گے، بلکہ اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں جس کسی کے پیچھے انسان چلتے رہے ہوں، انہیں فالو کرتے رہے ہوں، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی فرما برداری کی ہو، وہ آخرت میں اپنے فالوور سے بیزاری دکھا دیں گے۔ وہ بھی بات قرآن میں کئی جگہ آتی ہے نا، وہ جہنم میں اکٹھے ہی ہوں گے، جن کے پیچھے چلے تھے اور جو پیچھے چلے تھے، ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے۔ وہ خود ابلیس کے سارے پیرو، کہ تم خود ہمارے پیچھے آئے، ہمارا زور تو تم پہ نہیں چلتا تھا۔ ابلیس تک بھی صاف کہہ دے گا، اس کے چیلے یہی کہہ دیں گے، تم خود ہمارے پیچھے آئے تو ہم تھوڑی زبردستی چلا سکتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ وہاں بیزار ہو جائیں گے نا، وہاں وہ دشمن ہی بن جائیں گے۔ اور وہاں جب کہ سخت ضرورت ہے کسی مدد کی، اس عذاب سے بچنے کے لیے، وہاں پہ کیا حال ہوگا، فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، وہاں کسی کے بس میں نہیں ہوگا، کسی کی استطاعت نہیں ہوگی کہ عذاب اپنے اوپر سے ٹال دے، نہ ایسے لوگوں کو کہیں سے مدد ملنے والی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی مشکل تھوڑی سی بھی آتی ہے، خود کے لیے بھی بہت کچھ اس کے سامنے پلان ہو سکتے ہیں کہ کیسے اس سے بچوں، کچھ مدد کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ قیامت کا حال کیسا حال ہے کہ وہاں کوئی اب مدد ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو ایک زبان سے استغفار، ایک زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا اس کو بچا سکتا ہے،
لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہاں کچھ اب ہو نہیں سکتا اللہ کے سوا۔ اگر دوسروں کو پکارا، دوسروں پہ بھروسے رکھے، اپنے نفس کی بھی پرستش میں لگا رہا، وہاں تو پھر اب کوئی مدد نہیں ہے۔ اور وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، کتنے بہت ہی سختی سے کہا جاتا نا، جب ہم چکھائیں گے، کہنا کس طرح ہے نا، چکھ لے گا انسان اس کو، اور عذابًا کبیرہ، جو وَمَن یظلم آ رہا ہے نا، جو ظلم کرے۔ ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ظاہر ہے وہ حق تلفی ہے، جس کا حق سب سے بڑا ہو نا، جس کا حق جتنا زیادہ ہم پر آتا ہے اس کا حق ادا نہ کریں تو وہ سب سے بڑا ظلم ہے نا۔ اور ہم پر سب سے بڑا، سب سے پہلا حق ہمارے رب کا ہے۔ اب جو رب سے کفر کرے یا اس کے ساتھ شرک کرے یا اس کا جیسا حق بنتا ہے اس کی ادائیگی نہ کرے، اس کی بندگی کا حق ادا نہ کرے، تو وہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر جو اپنے رب کے ساتھ ہی ظلم کرے تو اسے پھر اللہ کی مخلوق پر زیادتی کرنے میں کون سی رکاوٹ ہو سکتی ہے نا، وہ تو ظالم ہی ہوگا دنیا میں بھی۔ اور ایسے ظالم کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں ہم چکھا دیں گے نذقہ عذابا کبیرہ، بڑا عذاب۔ اور سب سہارے ساتھ چھوڑ گئے اپنے رب کے ساتھ ظلم کی پاداش میں، اب بڑا عذاب سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی شامل نہ فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے بچایا ہوا ہے، ممکن کہیں کوئی عمل میں کہیں ہم ایسی غلطی نہ کریں، ذرا سا بھی عذاب کا ایک شائبہ بھی ہمیں وہاں پہ دیکھنا پڑے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو۔ اور پھر کہا جاتا آیت نمبر 20، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، قبل کا، تجھ سے پہلے، کا واحد کے صیغے میں آ رہا ہے سنگولر، تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، من المرسلین، رسولوں کو، الا مگر، انہم، بے شک وہ سب، لیاکلون الطعام، جو ہے لام زبر تاکید کا ہے کہ وہ سب ضروری کہ یاکلون کھاتے تھے، طعام کھانا، ویمشون اور چلتے تھے، فی الاسواق، اسواق سوق کی جمع کہ وہ بازاروں میں چلتے تھے، وجعلنا اور بنایا ہم نے، بعدکم بعض تمہارے، لبعدن بعض کے لیے، فتنتن آزمائش، اتصبرون کیا تم صبر کرو گے، وکان ربک بصیرا اور ہے تیرا رب دیکھنے والا۔ پیچھے سورہ فرقان اسی سورت کی آیت نمبر 7 میں کفار کا اعتراض نقل ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اب اس کا یہاں پہ جواب بھی آ گیا کہ کفار مکہ خود بھی جانتے تھے اس بات کو، اور اہل کتاب بھی اس بات سے واقف ہی تھے کہ گزشتہ تمام انبیاء کرام بھی عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کوئی آج انہونی بات نہیں ہے۔ اچھی طرح واقعات، روایتیں پتہ ہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح مہمان نواز تھے، کس طرح اپنے کھانے میں شریک رکھتے تھے، دوسرے انبیاء کرام کا بھی کتابوں میں واقعات آتے ہیں نا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کیسی غذا تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے کھانے والے تھے۔ اصل تو تعریف آتی ہے کہ کس قدر دنیا سے بے نیاز تھے، کیسا ان کا معمولی کھانے ہوتے تھے، لیکن بہرحال سب کو پتا تھا، وہ بھی انبیاء کرام بھی، سارے ہی انبیاء کرام کھانے کھاتے بھی تھے، بشری تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ کوئی آج انہونی بات نہیں ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بازاروں میں چلتے پھرتے اور کھانا کھاتے ہیں کہ اس کی بنا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیں۔ اصل وجہ تو وہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے کہ آپ کھانا کھاتے بازار میں چلتے وہ انکار کر رہے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اصل کیا بات ہے کہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ باتیں بناتے جو ہیں وہ کس طرح فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انسان ہوتے ہوئے نبی بننا ان کے لیے فتنہ بن رہا ہے۔ اس کے لیے آتا ہے وجعلنا، اور بنایا ہم نے، بعدکم بعض تمہارے، لبعدن فتنہ بعض کے لیے فتنہ۔ یہ ٹکڑا جو ہے وہ بڑا ہی یاد رکھنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بعض لوگ بعض کے لیے فتنہ ہے۔ اب ایک فتنہ ہے کہہ دینا، ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اس کی بہت ہی ڈیپ میننگ ہے کہ فتنہ کس طرح سے ہوتا ہے، ایک بڑی حقیقت کا بیان ہے یہاں پہ۔ اسے ہم جان لیں اور یاد رکھیں تو کتنے امتحانوں سے کامیابی سے گزر سکتے ہیں۔ کہ امتحان ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے بڑے فائدے ہی حاصل ہوں گے، کوئی بہت سبھی بہت سنسیئر ہوں گے، یا سب کیوں ایسے نہیں ہیں،
وہ ایسے کیوں ہے، وہ ایسی بات ہم سے کیوں کر رہے ہیں، اور یہ بات سے غافل ہوتے ہیں کہ اصل تو آزمائش ہو رہی ہے، دنیا کے امتحان جو ہے ان کا ایک پرچہ ہے یہ۔ سب سے پہلے تو سوچیں آیت کے نزول کے وقت کے حالات کو یاد رکھیں، جن سے ابتداً کہا گیا تھا کہ ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، فتنہ بنایا ہے۔ وہاں کون کس کے لیے کس طرح آزمائش بنے ہوئے تھے، اس مکے کے اس حالات کو یاد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس خود نہ دولت ہے، نہ طاقت ہے، نہ اقتدار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی اطاعت کے لیے بلا رہے ہیں۔ قوم کے بڑے بڑے سردار جو خود کو جانے کیا سمجھتے ہیں، بہت انہیں اللہ نے مال و اولاد سے نوازا ہوا ہے، اور یہ متکبرین کے لیے بھی کیسا بڑا امتحان تھا نا، خود اپنے آپ کو ایک اتنی بڑی چیز سمجھے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنہیں وہ نعوذ باللہ خاطر میں نہیں لا رہے ہیں، آپ کی ہستی کو جانتے نہیں ہیں، آپ کی بزرگی، آپ کی بڑائی سے واقف نہیں ہے، تو وہ ان کے لیے کتنا بڑا امتحان بن رہا تھا۔ پھر کیا ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی معاشرے کے کمزور افراد تھے، جن کو متکبرین کوئی سیکنڈری سٹیزن سمجھتے ہوں، بلکہ غلاموں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی نا، انسان نہیں سمجھتے تھے۔ آج سے کچھ 100 سال پہلے تک یہاں کی اس سرزمین پہ تک ان کو ایک انسان کا حق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، تو وہ غلام وہ ایمان لا رہے تھے۔ اب یہ کتنی بڑی آزمائش اور فتنہ ان کے لیے بنا ہوا تھا نا، وہ مومن غلام ان متکبرین سردار کے لیے کیسا بڑا فتنہ بنے ہوئے تھے، ان غلاموں کی کمزوری انہیں کیسے ظالم بنا رہی تھی، وہ ان پہ پورا زور رکھتے تھے، جیسے چاہے ظلم کر سکتے تھے، لیکن وہ کیا تھا، ان کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا، ان کا وہ طاقتور ہونا، وہ ان کے ہاتھوں میں اس کمزور کا ہاتھ آ جانا، ایک آزمائش، ایک بڑا امتحان تھا نا۔ اسی لیے بنی اسرائیل کے مومنوں کی دعا سورہ یونس میں آتی ہے کہ اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر توکل کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اکثر ہم دعا کرتے نا ہمارے لیے لوگ آزمائش نہ بنے، وہ بھی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ لوگ ہمارے لیے فتنہ آزمائش نہ بنے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ہم لوگوں کے لیے فتنہ بن جائیں، لوگ ہم پہ کوئی ظلم کرنے والے ہوں، ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنا، اور وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات عطا فرما۔ سورہ یونس کی آیت غالباً 86 میں ہے، یہ دعا یاد ہی کرنی چاہیے۔ کس طرح آج دنیا کے مسلمان جگہ جگہ ظالموں کے لیے فتنے ہی بن گئے ہیں، چائنا کے مسلمان ہوں، انڈیا یا برما کے ہوں، فرانس کے ہوں، اور پھر بات صرف انسانی معاشروں اور گروہوں کی نہیں ہو رہی، وہ بھی ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کے لیے ایک گروہ دوسرے گروہ کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے یہ امتحان، اور ایک بڑا امتحان انسانوں کے ذریعے مسلسل ہی ہوتا رہتا ہے، وہ خواہ والدین اور اولاد ہوں، بہن بھائی ہوں، شوہر بیوی ہوں، دوسرے رشتے دار ہوں، اپنے ہی بہن بھائی، اپنے رشتے دار، سسرالی رشتے دار، سبھی دوست احباب پڑوسی، امپلائرز، ایک باس ہے ایک ملازم ہے، دونوں ہی کیسے ایک دوسرے کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش بن سکتے ہیں۔ سورہ الانفال کی آیت 28 میں کہا گیا کہ وَعْلَمُوا، اور جان لو، کیسے تنبیہ کے ساتھ آ رہا ہے، انما یہ کہ اموالکم و اولادکم فتنتوں وان اللہ عندہ اجر عظیم، کہ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یہ بھی کیسے خوبصورت آیت ہے نا، فوراً ہی امتحان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امتحان میں تمہیں ناکام کر کے دوزخ میں ڈالنا چاہتا ہو، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اس آزمائش کو آزمائش سمجھ کے انسان اس امتحان میں کامیابی کی کوشش کرے، اجر عظیم انتظار کر رہا ہے، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے تمہارے دینے کے لیے۔ مال و اولاد جیسی محبوب چیز بھی اصل میں تو ایک امتحان ہی ہے، اور اس امتحان سے کامیابی کا سے گزر جانے کا نتیجہ کیا ہے، اس کا ریوارڈ کیا ہے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر۔ اولادوں کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان باعث نہ ہو، دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، ان کی تربیت کا حق ادا کریں، ان کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہوں، تو اجر عظیم کی بشارت مل رہی ہے۔ اسی طرح اور سارے ہی انسانی تعلقات کا بھی سوچ سکتے ہیں نا، ہر ایک کے ساتھ ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ان کی برائیوں کی اصلاح کرنا، ایک شخص میں برائیاں دیکھ کر
اکثر تو کیا ہوتا ہے ایک برائی دیکھ کر اس کی پوری شخصیت کو برا بنا دینا کتنا آسان ہوتا ہے، اسی کے تھرو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو ایسا ہے. کسی شخص سے ایک برائی ہوئی کہ ہمارے علم میں آ گئی اور کس طرح اسے ہمارا ذہن خود ہی پٹ ڈاؤن کر دیتا ہے. تو اس کے بجائے برائی سے تو نفرت ہو اور پھر ہم سوچیں ہمارے لیے کیا امتحان ہے، ہم اس برائی کو اس سے دور کرنے کی اخلاص کے ساتھ کتنی کوشش کرتے ہیں، اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اس کی برائی سے نفرت کرتے ہیں. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہی ہمارے سامنے ہے نا، آپ کی سیرت کی. کیا کچھ نہیں، کیسے فتنہ بنے ہوئے تھے وہ مکے کے لوگ جو کفار تھے. کون سی اذیت، کون سی تکلیف نہیں تھی جو آپ کو دی گئی ہو، ان سے ملی ہو، لیکن آپ ان کے لیے کیسے خیر خواہ تھے. انہیں تو آگ سے آپ بچانے چاہتے تھے، کسی طرح ان تک دین کی بات پہنچ جائے، کسی طرح انہیں سمجھ میں آ جائے، کسی طرح ان کو آگ میں جانے سے بچا لوں. یہ کیسی فکر آپ کی تھی. تو وہ کامیابی کا راز، اس امتحان سے کامیابی کا راز اس میں انسانوں سے محبت ہو. ان کی اگر کوئی برائی ہے، ان کی بات غلط لگ رہی ہے تو وہ بس ہمارے امتحان کے لیے ہو رہی ہے، اور اس امتحان میں میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں وہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پھر اس آیت کے آخر میں پر اثر ایک ہی لفظ ہے کہنے کے لیے، لیکن بہت کچھ کہہ دیا گیا اس ایک لفظ میں، یہ بتانے کے بعد کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے بنایا ہے بعض کو بعض کے لیے فتنہ اور آزمائش. کہا جاتا اتصبرون، سوال سے ہے نا، سوال کہیں تو کیسے بہت ہی چونکانے والی چیز ہوتی، اور پھر کہا جاتا تصبرون، کیا تم صبر کرو گے. یعنی کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا کہ پوچھا جا رہا ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے جیسے سوال سامنے رکھ دیا گیا ہو. حقیقت ہے کہ بہت سے انسان ہمارے لیے فتنہ ہو سکتے ہیں. محبوب لوگوں کی محبت بھی آزمائش ہے، جن کے ساتھ گھروں میں رہتے بستے ہیں ان کے ساتھ کچھ امتحان دن اور رات پیش آ سکتے ہیں. اپنے ہم مذہب لوگوں سے بھی، مذہب دشمنوں سے بھی، کہیں اپنی زبان اور اپنے عمل سے اللہ کی طرف جو بلانے کی کوشش کر رہے ہوں، دین کی طرف بلانے والوں کے لیے آزمائش، اور کہیں جنہیں خوش رکھنے میں ہم ساری توانائیاں خرچ کر دیں، ان کے شکوے شکایتیں اور دشمنیاں وہ کتنا بڑا ٹیسٹ بن سکتی ہیں. لیکن یہ ساری ناگوار باتیں آسان ہو جائیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی بشارت یاد رہے. جو سنن ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث ہے، ابن عمر کی روایت، کہ اس میں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اس کا اجر اس سے بہت زیادہ ہے. اعظم اجرا کے الفاظ حدیث میں، کہ اس مومن سے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا. آزمائش سے بچنے کے لیے، اس امتحان سے بچنے کے لیے انسان ہو سکتا ہے کہ تعلقات ہی کم کر دینا چاہے، دور رہنا چاہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کی بات بتائی نا. اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم انسانوں میں مل جل کر رہیں. انسان پیدا ہی ایسے کیے گئے، معاشرتی جانور ہی ہے، معاشرت اس کو بنانا ہی ہوتا ہے. تو وہ مل جل کر رہیں اور صبر کریں. تکلیف تو ہوگی، اس پہ صبر کرنا سیکھیں. اس پہ صبر کرنے والے ہوں تو ان کے لیے بڑا اجر ہے بنسبت اس کے جو کہ دور رہتا ہے نا، جو لوگوں سے تعلقات توڑنے کی تو بات ہم کتنی جگہ سمجھ چکے ہیں، خصوصاً رشتہ داروں سے. تو وہ تو توڑے نہیں جا سکتے، بلکہ کوشش کیا ہونی ہے، ان کے ساتھ صبر کریں، ان کے ساتھ صبر کرنے والے ہوں. اصل بات یاد رکھنے کی یہ کہ یہ سب کچھ ایک امتحان ہے. کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے کہ ثابت قدمی سے اپنے رب کی رضا پر قائم رہیں. کچھ بھی پیش آ رہا ہو، کوئی تکلیفیں ہو رہی ہوں، ناگواریاں ہوں، لیکن خود تو اپنے رب کی رضا پہ قائم رہیں. اس میں پھر ہم خود سوچ سکتے ہیں کیا کچھ آ جاتا ہے نا، کسی تانا زنی سے بھی بچنا، غیبتوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا، کسی کو خود ہرٹ نہ کرنا. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک طرف جیسے تماچا مار رہا ہے یا کوئی ایک ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے، ہم اس سے دوسرا گال پیش کر دیں. وہ بھی اسلام ہم سے نہیں چاہتا. برائی کے خلاف کیا کرنا چاہیے وہ بھی صبر میں آتا ہے نا. باہر کی دنیا اور اندر نفس میں بیٹھے ہوئے شیطان کی کوششیں تو مسلسل رہتی ہیں کہ ہم نگیٹیوٹی کا شکار ہو جائیں، اسی کے حوالے ہو جائیں، مایوسیوں کا شکار ہو جائیں،
برائی کا جواب اس سے بڑی برائی سے دینا شروع کر دیں. کیسی نفس کے اندر سے ترغیب ہو رہی ہوتی ہے نا. کوئی ایک برائی کر رہا، اچھا تو اب اس کے ساتھ ہم اب یہ کرنا پڑے گا. کوئی اور بڑی برائی جیسے شیطان ہی بیٹھا ہمیں سکھاتا ہے نا. اس سب کے مقابلے میں رب کریم اپنے بندوں کے سامنے یا سوال کی صورت میں صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے وہ رکھ دیتے ہیں. اتصبرون کہہ کے، صبر کے معنی جو ہے عربی میں صبر بیچارگی کی بالکل اپوزٹ چیز ہے. ویسے تو لغوی معنی جو ہیں اس میں روکنے کے ہی ہیں، اپنے یعنی نفس کو گھبراہٹ سے، مایوسی اور دل برداشتگی سے بچا کر. ایک مفسر کے الفاظ میں بتا رہی ہوں، جو قرآن میں جو صبر کا مفہوم آتا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ اپنے نفس کو گھبراہٹ سے، مایوسی سے، دل برداشتہ ہونے سے بچا کے اپنے موقف پر، یعنی جو اصول ہیں جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں اس پہ قائم رہے انسان. وہ ہے صبر. قرآن میں عموماً اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ دل کے پورے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عہد پر ڈٹا رہے. جو اس نے اللہ سے عہد کیا ہے اللہ کی بندگی کا، دین پر قائم رہنے کا، وہ اس پہ قائم ہی رہے. جھکڑ چل رہے ہیں، لوگوں کی باتیں اس سے ہمیں ہٹانا چاہ رہی ہیں، غصہ اور پریشانی ہمیں ہمارے موقف سے ہٹانے کے لیے خود ہمارا نفس ہی ہمیں زور لگا رہا ہو، لیکن اللہ کا بندہ تو جو اس نے اپنے اللہ سے عہد کیا ہے اسی پہ رہے. اپنا کام جو کرنا ہے وہ کرتا رہے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے، اس راہ میں جو مشکلات آئے ان کی ذرا بھی پرواہ نہ کرے. یہ ہے اصل میں صبر. صبر یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو ظلم کرتے رہنے دیا جائے، خود پیچھے ہٹ کر بیٹھے، بلکہ اصل چیز یہ ہے قائم رہنا، استقامت سے چلتے رہنا. جو ہمت، جواں مردی، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، وہ اصل ہے صبر نا. کہ صحیح کام کرنا، کرتے چلے جانا، اللہ کے رضا کے لیے مخالفتوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ جانے کے بجائے آگے بڑھتے چلے جانا. وہ ہے جواب اتصبرون کا. وہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم اس طرح صبر کرنے والے ہیں. برائیوں کو اپنی نیکیوں سے مٹانا، یہ کتنا بڑا صبر ہے نا. کہ دوسری طرف کوئی برائی کر رہا ہے، جواب میں برائی کریں تو برائی بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن برائی مٹتی کس سے؟ نیکی سے مٹتی ہے. خود نیک رویہ رکھیں، خود نیکی کریں تو پھر برائیاں مٹتی ہیں. لوگوں کے برے رویے کو اپنے اچھے رویے سے، بد اخلاقیوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے درست کرنا، سبھی کچھ اس میں آ جاتا ہے نا اس صبر میں. اور وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم یہ کرنے والے ہو؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا اتنا اجر ہے، یہ امتحان ہے، یہ چھوٹا سا امتحان، چھوٹی سی زندگی میں تھوڑے سے دن کا یہ امتحان، اس میں تم صبر سے گزر جاتے ہو یا نہیں گزرتے؟ اب ہم خود سوچ لیں، کیا ہم ہیں صبر کرنے والوں میں سے ہیں؟ اور یہ صرف یہی آیت یاد رکھیں تو سارا صبر کتنا آسان ہو جائے نا. کہ ہاں اے میرے رب، یقیناً ہم ضرور ہم صبر کرنے والے ہیں. اور پھر آگے اور اس کی کیسی بڑی ترغیب ہے، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے تیرا رب دیکھنے والا. ایسی حقیقت کا بیان جس میں کسی ذرا سے بھی شائبے کا اندیشہ نہیں. قرآن کی ہر بات ہی شک سے بالاتر ہے نا. کوئی مبالغے والی بات بھی نہیں ہے کہ ذرا سا کوئی مبالغہ بھی ہو، بلکہ اتنی وسعت لفظ میں ہوتی جو ہمارے چھوٹا سا دماغ، ہماری چھوٹی سی تھوڑی سی معلومات اسے پورا سمجھ بھی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی بصیرت کیسی ہے آج ہم تو پورا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اپنی بصیرت سے کچھ بہت 1000 گنا بھی بڑھا دیں تو کتنا ہم سمجھ سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا جاننا، اللہ کا بصیرت رکھنا، وہ تو کیسا ہے اور کیسی بڑی تسلی ہے اس میں. کانا رب کا کہا جا رہا ہے، تیرا رب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، آپ کا رب تو دیکھ رہا ہے. لوگ آپ کو اتنی آزمائش میں ڈال رہے ہیں، لیکن اتصبرون اوپر جمع کے صیغے میں تھا، تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے بات نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک سے بھی وہ بات ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہمارا رب جانتا ہے. اس سارے مشکل کام میں صبر کے ساتھ ان فتنوں پر قابو پانے میں تم کبھی بھی اکیلے نہیں ہو. جیسے یہ یاد دہانی ہو رہی ہے، یہ یاد دہانی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی جس طرح تھی، اسی طرح ہم میں سے ہر ایک نفس کے لیے بھی ہے. وہ لطیف خبیر اور علیم حکیم ہستی تمہارے ساتھ ہی ہے، تمہاری ہر طرح سے مدد پر قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ مدد کر دے.
اور جو ذرا سی کوشش تم کرتے ہو، جو مشکل تم اٹھاتے ہو، یا کہاں تمہارے قدم پھسل جاتے ہیں، لغزش کر جاتے ہو، سب کچھ اس کی نظر میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف کوششوں کو دیکھنے والا ہے۔ انسان کی تو کوششیں بہت تھوڑی سی ہوتی ہیں، لیکن کوشش کرنے کا عزم کرنا ہی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہی قبول فرما لیتا ہے نا، کہ ہم چاہتے تو ہیں، ہم کوشش تو کرتے ہیں، وہ تو سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وَقَانَ رَبُّكَ بصیرہ کا ایمان دل میں راسخ ہو، بالکل 100% یقین ہو کہ ہمارا رب ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ کتنی، اور یہ سوچیں تو کتنی مشکلات آسان بھی ہو جائیں، اپنے نفس یا شیطان کے حوالے ہونے سے بھی انسان بچا رہے، ہمت سے آگے بڑھنا انسان کے لیے آسان ہو جائے نا۔ ان آیات پر انسان اگر غور کر لے تو جیسے دنیا کی کئی مشکلات، بلکہ ساری مشکلات کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی نا، کہ جو کچھ بھی ہے بس ایک امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے، جو میرے رب نے مجھے کچھ سکھانے، میری تربیت کرنے، مجھے اپنے سے قریب کرنے اور آخرت میں میرے درجے بڑھانے کے لیے دیا۔ ہر ٹیسٹ کا یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ صرف ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے ٹیسٹ نہیں دے رہا نا، وہ ٹیسٹ اس لیے نہیں آ رہے کہ ہمیں جہنم میں ڈالنے کا کوئی بہانہ چاہیے، اس لیے آتے ہیں کہ ہماری تربیت ہو، ہم اللہ کی طرف بڑھیں، ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اور اس کے ذریعے آخرت میں اپنے درجے بڑھا لیں، اور ساتھ ہی کامیابی تک پہنچنے کے لیے پھر مسلسل میری مدد بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس مشاہدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی خبریں بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کیسا دیکھنا ہے؟ وہ تو رب ہے نا، رب کا کہا جا رہا ہے نا، تیرا رب ہے، جو رب ہے جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ مدد بھی کرنے والا ہے نا۔ امتحان سے کامیابی سے نکلنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، ناکامی کے گڑھے میں گرنے سے بچنے کے لیے کیا احتیاطیں کرنا ہے، وہ میرے کرنے کا کام ہے، اس میں مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح کی تسلی دی گئی تھی جب انہیں پہلی دفعہ فرعون کے دربار میں جا کر اللہ کا پیغام دینا تھا، اور پیغام ان کو پہنچانا تھا۔ وہ بھی پورا ذہن میں تصور رکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچانک صحرا میں چلتے ہوئے وہ نبوت مل رہی ہے، کتنا بڑا کام دے دیا گیا۔ پھر مدد کے لیے ساتھ آپ ان کی درخواست پہ حضرت ہارون کو کر دیا گیا۔ وہ غلام فرد کے اتنی کمزور قوم کے دو افراد، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے قتل کے در پہ فرعون تھا، اس فرعون سے جا کر اب بات کرو، اسے اللہ کی طرف بلاؤ، اتنا بڑا کام دے دیا گیا، اتنا مشکل ترین کام تھا۔ تو وہ دونوں اللہ سے عرض کرتے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، یہ ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا وان یطغی، کہ پروردگار ہمیں اندیشہ ہے، نخاف ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا، یا طغی سرکشی کرے گا، ہم پہ پل پڑے گا۔ ان کو جواب کیا جاتا ہے، تسلی کیا دی جاتی ہے، قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے، لا تخافا، دونوں سے ہو رہا ہے فرمان کہ تم دونوں نہیں ڈرو، لا تخافا مت ڈرو، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معکما کہنا کیسی بڑی تسلی ہے نا، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، تمہیں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ کیسی تسلی نا، کیسا نقشہ سامنے آتا کہ جیسے سوچیں اپنی دنیا کی مثال، اپنے انسانوں کی مثال کو سوچیں، ایک بچے کو، کمزور نازک بچہ ہے، اس کو کسی بلی سے، کسی شریر بچے سے جا کے بات کرنا، اسے چیلنج کرنا ہے تو کتنا اس کے لیے مشکل ہے، کیسا وہ ڈر رہا اور کپ کپ آ رہا ہوگا۔ لیکن اگر پیچھے باپ کھڑا ہو، اسے کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں، مجھے پتا ہے، تو پھر کیسے بچے کو ہمت آ جائے گی، کیسے بے خوفی سے جا کے وہ اطمینان سے بات کر سکتا ہے نا۔ یہی اطمینان، یہی ہمت اور بے خوفی یہ آیت ہمیں عطا کرتی ہے نا۔ بالکل وہی چیز وہاں حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے کہی گئی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسی اس وقت کتنی خوف کی حالت میں غار سور میں تھے، اور آپ بھی یہی فرماتے ہیں نا کہ نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ہے، تو پھر کیا خوف ہے۔ بالکل وہی بات یہاں پہ وکانا رب کا بصیرہ کہہ کے کہی گئی کہ تمہارا رب تو سب کچھ دیکھتا ہے۔ خود انسان، یعنی اگر یہ بات کس طرح ہمیں بھی بچاتی ہے نا اس چیز سے کہ ہم کوئی غلط رویہ اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اگر اپنے اصولوں پہ قائم نہ رہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ بات یاد ہو تو پھر اس ثابت قدم رہنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو ہر وقت یہ بات انشاءاللہ ہم یاد کرواتے رہیں
کہ वकाना रब्बुका बसीरा, کہ ہے تیرا رب تجھے دیکھنے والا۔ یہ بات ایک تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور دوسرے پھر یہ کہ فتنہ ہی ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، انسان ایک بڑا امتحان ہے۔ لوگوں کی باتیں آج بھی ہم سب کے لیے بھی، کیسے مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے چل رہے ہوں، جو باتیں ہو رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ باتیں کی جا رہی ہوں، وہ سب کیا ہے؟ امتحان ہے۔ اور ان سب کے لیے ہم سے کیا کہا جاتا؟ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور وہ صبر کا پھر وہی بات ہے، جیسا صبر کہ ابھی ہم نے مفہوم سمجھا، اس طرح سے صبر کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں سپارہ ہمارا ختم ہو رہا ہے، آیت نمبر 21 دیکھیں۔ قال الذین، اور کہا، الذین ان لوگوں نے جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہم سے ملنے کی، لولا کیوں نہیں، انزلا نازل کیا گیا، علینا ہم پر، علینا الملائکۃ فرشتوں کو، او نرا ربنا یا ہم دیکھ لیں اپنے رب کو۔ لقد استکبروا، لقد یہاں پہ ڈبل تاکید ہے، لام زبر لا بھی اور قد بھی، کہ وہ ضرور ضرور انہوں نے، اصل کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، استکبروا انہوں نے تکبر کیا۔ الفاظ کا ویسے صاف ہے، استکبار کہیں تو بڑا تکبر ہوتا ہے نا، بڑا تکبر کیا انہوں نے، فی انفسہم اپنے دلوں میں، وَأَتَوْا اور سرکشی کی، عُتُوًّا کبیرہ بڑی سرکشی، کبیر سرکشی انہوں نے کی۔ اب یہاں اور انسانوں کی باتیں آ رہی ہیں جو تکلیف پہنچانے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں کرتے تھے وہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن انہوں نے کہا کہنے کے لیے یہ نہیں آ رہا کہ کفار نے کہا، مشرکین نے کہا، بلکہ کیا بات آ رہی ہے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ان لوگوں نے کہا جو امید نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی حکمت بہت ہوتی ہے نا، بہت کچھ اس میں بھی ہمیں سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ ایسی باتیں کون کرتے ہیں، اس طرح کا رویہ کون لوگ اختیار کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ لا یرجونا، یرجونا کا جو لفظ ہے رجا سے، رجا کے معنی امید بھی ہوتے ہیں، توقع رکھنا، لیکن اندیشے کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے، جیسے وہ اس کی توقع نہیں رکھتے، اس کا کوئی انہیں اندیشہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کس کا؟ لقاءنا ہم سے ملاقات کا، اللہ سے ملاقات کے بارے میں سوچتے نہیں، اس سے بالکل بے خوف ہیں، اور باتیں پھر اس طرح کی وہ کرتے ہیں، فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم رب کو دیکھ لیں۔ اب یہاں کفار کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے ہوئے تھے۔ اللہ سے ملاقات کے دن کا کوئی خوف انہیں کبھی لاحق نہیں ہوتا، اپنی باتوں اور عجیب و غریب مطالبوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرز عمل کو کہا گیا عتوًا کبیرہ، بہت ہی سرکشی میں، جیسے حد سے گزر گئے ہو، اللہ کی نافرمانی کے بڑے درجوں تک وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عتوًا کبیرہ کے کبھی مرتکب نہ ہو، لیکن اس آیت کے ہر ٹکڑے کو دیکھیں، ایسی غلط باتیں جن کی زبان سے نکلتی تھی وہ ہیں کون؟ لا یرجون لقاءنا، جو امید نہیں رکھتے، توقع نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، انکار کرتے ہیں، نہیں کہا جا رہا، اس سے کس طرح بہت سے اور بھی سب شامل ہو جاتے ہیں نا، جو آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہوں، مانتے بھی ہوں، لیکن اس سے بالکل غافل ہوں۔ کسی کی اگر توقع ہے ملنے کی، کسی سے ملنے جانا ہے، تو دنیا میں کیا ہوتا ہے، اور خصوصاً کسی ایک بڑی شخصیت سے، کسی سیلیبریٹی کے پاس جانا ہو، اس کی ایک بڑی دعوت، کوئی خاص ہماری بھی نہیں ہے، کوئی ایک بڑی دعوت دی ہوئی ہے، اس میں جانا ہی ہے، تو کیسی ایگزائٹی ہو سکتی ہے نا، دنوں سے اس کی تیاری اور کیسی کچھ کوششیں ہوتی رہیں گی، کمپنی کے CEO کے سامنے جا کر اپنے کام کی رپورٹ پیش کرنا ہو تو کتنے راتوں کی نیند اس کے قربان ہو جائے گی، جسے جا کے جس امپلائی کو کرنا ہے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے حاضری دینے کے لیے، تو انسان کا یہ حال ہوتا ہے نا۔ تو رب العالمین سے ملاقات، سوچے جو بادشاہوں کے بادشاہ سے ملاقات، اس کی طرف سے پھر انسان کیسے اتنا ریلیکس اور بے نیاز ہو سکتا ہے نا، بلکہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا اکثر تو۔ اور رب السماوات والارض کے سامنے پیشی کے دن سے، اس کے حضور پیش ہونے والی رپورٹ سے غافل انسان کس قدر غفلت اور بے نیازی اور لاپرواہی کا شکار رہتے ہیں۔
گویا کہ اس ملاقات کے دن کا دل میں کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے، بالکل لا یرجون لقاءنا، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی توقع نہیں کہ جیسے ملنا ہے۔ رپورٹ دنیا کی چھوٹی سی پیش کرنی ہو تو اتنی فکر ہو، رپورٹ ساری کی ساری زندگی کی وہاں جا کے پیش کرنی ہے۔ آج کے دن کیا میری رپورٹ میں شامل ہوا، کون سی غلط باتیں شامل ہوئیں، کون سی صحیح باتیں شامل ہوئیں، ان سب کی کیسی فکر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہی جو غافل ہوں، زندگی کی جو مہلت ملی ہوئی ہے، اور اس مہلت میں اس کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا سارا انحصار اس پہ ہے۔ اس کے ہر لمحے میں اپنے رب کی رضا اور اس کی ناراضی کی فکر اس سے کتنی زیادہ ہونے کی ضرورت ہے، جو ہم اپنے دوستوں، اپنے اسپاؤسز، اپنے والدین کو خوش رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہ فکر یا بے فکری ہی ہماری اس دنیا کی زندگی پر ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہماری زبان سے نکلنے والی باتوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دل میں جو فکر ہے آخرت کی، جس کو فکر ہے اس کی بات، اس کی گفتگو کیسی ہوگی، اس کے فیصلے کیسے ہوں گے۔ جو اس سے بے نیاز ہے، جو اس کا ہی سوچتا نہیں ہے، جو اس کے بارے میں فکر ہی نہیں رکھنا چاہتا، اس سے غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کے کیسے اعمال ہوں گے۔ اپنے اعمال کی فکر، اپنی غلطیوں کا احساس، اپنی کوتاہیوں کا شعور ہی تو ہے جو انسان کو سب سے زیادہ منکسر اور ہمبل بنانے والا ہے۔ اور ان کفار کا استکبار کیا تھا جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں ہمیں ہدایت دینے والے ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں۔ یہ جو عتوًا کبیرہ جو بات آ رہی ہے وہ ہے نا تکبر ان کا، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں بھیج دیتا، اور نرا ربنا، ہم رب کو دیکھیں، اور کتنا بڑا استکبار ہے نا۔ حالانکہ جنہیں نصیحت لینا ہو وہ تو ہر کسی سے لے سکتے ہیں نا، جنہیں نصیحت لینا ہی نہیں ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کو سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے، ماننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا کوئی بلند مقام ہے۔ حالانکہ نصیحت اور ہدایت اصل تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ جو نصیحت لینے والے خوش نصیب ہوتے ہیں ان کا تو کیا حال ہوتا ہے، ایک بچہ بھی کوئی بات کر دے، ایک مجنون، ایک پاگل انسان تک کے منہ سے بھی کوئی بات نکل جائے، وہ اگر کام کی ہے وہ اس کو لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک چور، ڈاکو ایک دیوار پر لکھے ہوئے جملے سے بھی اچھی نصیحت حاصل کر لیتا جو لینا چاہے، جسے فکر ہے آخرت کی، جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اور اس نصیحت کے مقابلے میں اپنے نفس میں جو چھپا ہوا تکبر ہے، جس کو یہاں عتوًا کبیرہ، بڑی سرکشی اور نافرمانیوں میں وہ تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے نا۔ اپنے ہی جیسا انسان سوچے، جیسے بادشاہ ہوں یا آج کے حکمران ہوں یا اس سے کوئی بڑا عہدے دار، تو اس سے یعنی بادشاہ سے یا حکمران سے کوئی ایک بڑا عہدے دار تک بھی کوئی یہ بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ احکامات گورنر کے پاس کیوں بھیجے گئے، میرے پاس کیوں نہیں آئے۔ عتوًا کبیرہ کا مفہوم ذرا سمجھنے میں مدد ملتی نا اس مثال سے، کہ سوچیں دنیا میں تو کیا کسی بادشاہ سے کوئی ایسے کہہ سکتا تھا کہ نہیں وہ گورنر کو کیوں احکامات بھیج رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں احکامات آ گئے، یا کوئی آج کی گورنمنٹ سے کہے کہ کیوں مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا یہ کام، میرے پاس کوئی نمائندہ حکومت کا نہیں آیا، میں تو اسے نہیں مانتا۔ یہ بات کہنا کتنی بڑی سرکشی ہے نا، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، جرات نہیں کرتا دنیا میں انسانوں کے ساتھ۔ اور نعوذ باللہ رب العالمین کے ساتھ اس طرح کے مطالبے پھر ظاہر ہے عتوًا کبیرہ ہی نہیں تو اور کیا ہوں گے نا۔ تو وہ بات تو وہ کرتے تھے نا، لیکن کتنے انسان ایسے ہوتے ہیں آج بھی جو یہ توقع رکھتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی نشانی خود انہیں کھول کر دکھا دی جائے، کوئی نشانی کھل کر ان کے سامنے آئے تو پھر وہ مان لیں گے، تب وہ انہیں بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہ بھی ایک عتوًا کبیرہ ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہدایت دے دی، اس کے آگے جھک جائے انسان، اس کے آگے ہمبل ہو، اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے رسول نے جو بات کہہ دی، وہ اللہ کا جو فرمان ہم تک پہنچا دیا، اسے لینے کے لیے تیار ہونا۔ ہم کیا ہیں، ہماری ہستی کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو بات کہہ دی اس کے آگے جھکنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، ایسے عتوًا کبیرہ شکار نہ ہو۔ نصیحت کے مقابلے میں اپنے نفس میں چھپا ہوا جو تکبر ہے اس کو سمجھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت شعار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، آخرت کی فکر بھی رکھنے والے ہوں، اور آخرت کی فکر ہی پھر نصیحت لینے پر آمادہ کرتی ہے۔
نصیحت لینا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نصیحتوں پہ پھر عمل بھی کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔